السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربهم الا كانوا عنہا معرضین۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رہتی دنیا تک کتاب ہدایت جو نازل فرمائی اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا یہ تھا چیپٹر 6 الانعام، جس کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو دی، 10 آیات بینات۔ سورۃ شریفہ کا نام ہے الانعام۔ الانعام کے معنی ہوتے ہیں وہ جانور جن کا ہمارا صدیوں سے رشتہ ہے، شروع دور سے رشتہ ہے، اور دوسرے ایک لفظ میں اگر اس کو گھیر سکتے ہوں تو پالتو جانور لے لیں، ایک اچھا کوریج مل جائے گا کہ پالتو جانور۔ دوسرے جو وحشی درندے ہیں آپ پال نہیں سکتے وغیرہ ذالک، لیکن پھر اس کے بعد اس کے فوائد جو ہیں اس کو گنائے ہیں کہ یہ فوائد رکھا کس نے اس میں، اور یہ مخلوق کس کے لیے پیدا کی، کس نے کی۔ یہ زبردست سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کا اگر کوئی جواب کھوج لے اور وہ بڑا سمپل ہے، اس کے لیے اسے کوئی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں، وہ اپنے رب کو پالے۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی سادہ زبان میں ترجمانی ادا کر سکیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اس کا حق ادا ہو۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، انتہائی رحم والا، تمام تعریف، حمد اور ثنا اور کبریائی اس اللہ کے لیے جس نے کریٹ کیے آسمان اور زمین اور بنایا اندھیرے اور اجالا اور نور۔ پھر بھی وہ لوگ جو نافرمان ہیں، جنہیں نہیں ماننا ہوتا ہے، اپنے برابر کسی اور کو ٹھہراتے ہیں، رب کے برابر کسی اور کو ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو کریٹ کیا مٹی سے اور پھر تمہاری ایک اجل مقرر کر دی، اور ایک اجل ساری دنیا کی، ساری کائنات کی اس کے پاس ہے، اس کے باوجود تم شک کرتے رہتے ہو۔ وہی ہے اللہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اے انسانوں، تمہارے بھید کو بھی وہ جانے، تمہاری اوپن حرکتوں کو بھی وہ جانے، اور یہ بھی جانے کہ تم کن چیزوں میں انوالو ہو۔ مگر اس انسانیت کے بھی عجیب معاملہ کہ ان کے سامنے ان کے رب کی بے شمار نشانیوں میں سے کوئی نشانی سامنے آتی ہے، پھر بھی اس کو اس سے اعراض کرتے ہیں، اسے اگنور کرتے ہیں۔ ہر وقت یہ ہوا کہ جب بھی حق پیش کیا گیا انسانیت نے اس کا انکار کیا۔ اب ان کے پاس وہ ریزلٹس اور خبریں آئیں گی انہی چیزوں کی جن کو انہوں نے لائٹلی لیا تھا۔ کیا اتنا بھی غور نہیں کیا انسانوں نے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے زمانے
ہلاک کر دیے. ہم نے اسٹیبلش کیا تھا انہیں زمین میں، ایسے تو ہم نے تمہیں بھی اسٹیبلش نہیں کیا. اور ہم نے آسمان کی بلندیوں سے ان پر بھرپور بارش برسائی اور ہم نے ندیوں کا جال ان کے نیچے بچھا دیا، لیکن وہ گناہ کرتے رہے اور ہم نے اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا. اور اس کے بعد دوسرے زمانے ہم لے آئے. اور اگر انسانیت کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایسی کتاب نازل کر دی جاتی جو لکھی لکھائی اور صفحات میں ہو، اس کو چھونے کے بعد میں بھی یہ نافرمان کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. اور یہ بھی فرمائش کی کہ ان رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ تو بات ہی طے ہو جاتی، معاملات ہی طے کر دیے جاتے، پھر مہلت نہیں ملنے کی تھی. اور اگر ہم اس فرشتے کو بھیجنا ہوتا یا بناتے تو پھر اس کو شکل تو انسان کی ہی، آدمی کی ہی دینی ہوتی، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے ہی شک میں جو ابھی مبتلا ہیں ویسے ہی مبتلا رہیں گے. آپ سے پہلے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا مذاق اڑایا گیا. بالآخر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق میں لیا تھا، اسی چیز نے جس کو انہوں نے لائٹلی لیا تھا، اس انجام نے ان کو گھیر لیا. کوشش کی تھی کہ ان آیات بینات کا جو عکس اس کی اوریجنل زبان میں، جو زبان عرش اعظم سے اتری ہے، اس عرش اعظم کی عربی کا جو تاثر ایک ذہن میں، ایک انسانی ذہن میں بنے گا، اس کو پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی اپنے الفاظ میں. اب اس پہ غور کریں کہ ہمارے لیے ہدایات کے کیا سگنل ہیں، کہاں یہ انسانیت مار کھا گئی، کہاں اس نے اپنا نقصان کر ڈالا. پہلی ہی آیت شریفہ میں اللہ نے پھر اپنی ان صفات کا تذکرہ کیا جو اس کی تمام صفات پر غالب ہیں. اللہ کے نام سے جس کی بے شمار صفاتوں میں دو صفتیں جس کو وہ ایمفیسائز کرتا ہے، وہ ہے کہ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے. اس کی صفاتوں کو تعداد شمار نہیں کیا جا سکتا. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس زمین کے سارے ساتوں سمندر کی سیاہی بنا لی جائے اور تمام درختوں کے کاغذ اور قلم بنا لیے جائیں اور پھر اللہ کی صفات تحریر کرنا شروع کیا جائے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. یہ لا نفدت کلمات اللہ. ان ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ عزیز ذو انتقام ہے، وہ الجبار بھی ہے، وہ القہار بھی ہے. اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کے لیے لازم کر لیا کہ مجھے میری مخلوق پہ رحم کرنا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کرۂ ارض، ایک بال کی طرح، کیا اس کی حیثیت ہے. یہ جو سور منڈل یا جس کو ہم نظام شمسی کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ اور چھوٹا سا گیند جتنا کرہ، اس میں بسنے والے کچھ ٹریلین یا ملین انسان سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو، کہاں کہاں کس آسمان کے نیچے کون سی مخلوق بنایا اس نے، اسی کے ریکارڈ میں ہے. اللہ کے سوا کسی کو معلوم بھی نہیں کہ اس کے کمالات کتنے ہیں، نہ گنے جا سکتے ہیں. اس میں ہر صورت شریفہ میں ایکسپٹ 9 نمبر کی صورت اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا اپنے الرحمن اور الرحیم ہونے کے. یہ پہلی آیت شریفہ کے سائے میں پورے مضمون کو سمجھا جائے تو الحمدللہ پورا قرآن شریف رحمت سے بھرپور نظر آئے گا. جس طرح رب تعالیٰ نے اپنے کو رب العالمین فرمایا اور کتب علی نفسہ الرحمہ فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. احادیث شریف سمجھنے کے لیے بھی اسی آیت شریفہ کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. پھر یہ رب تعالیٰ کا کلام جس میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو بیان کرتا ہے، دو صفات کو، الرحمن اور الرحیم ہونا، موسٹ بینیولنٹ، موسٹ مرسیفل. اس کا آپ کو پتہ اور احساس نہ لگ سکے کہ اس کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے. تو رب تعالیٰ نے جب اس کو ایمفیسائز کیا
تو پوری صورت شریفہ کے مضامین کو اسی آیت کے روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ کیا فرمایا ہمارے رب نے، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے۔ پہلی آیت شریفہ سورت کی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف، پریز، کبریائی، ہر چیز اگر ہے کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ جس نے کریٹ کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ صرف کریشن بھی نہیں ہے، قرآن شریف کا جو مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اوپنر ہے، ڈیزائنر ہے، کوئی ماڈل نہیں تھا پہلے سے زمین اور آسمان کا، اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی ریوائز ماڈل اور امپرووڈ ماڈل بنایا گیا ہو۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ بدیع السماوات والارض، انوکھا بنانے والا، نیا نیا بنانے والا آسمانوں اور زمین کا۔ اور کہیں فرمایا کہ رب السماوات والارض العزیز الغفار، سسٹینر بھی وہی ہے، جتنی بھی مخلوق اس نے پیدا کیا ہے ہر مخلوق کی ضرورت کی ہر شے کو وہ مسلسل سپلائی کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کتنی مخلوق پیدا کی، بے شمار، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں پیدا کیا اور ہماری تو حالت اس درجے بنائی کہ ایک ایک سانس کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں، آنے والی سانس کے لیے بھی محتاج، خارج ہونے والی سانس کے لیے بھی ہم اس کے محتاج، پھر بھی اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ کیا ہو گیا اس دنیا کو؟ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہم سچ کہتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے، دل روتے رہتا ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہو کچھ نہیں سکتا ہم سے کہ یہ کیسی دنیا ہے، اتنی بڑی مخلوق کا جم غفیر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو رب تعالیٰ نے بھی فرمایا ان الفاظ میں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پوری جہنم کو تم نے بھر دیا، تم کو میں نے جنت کے لیے بتایا تھا، اندھے جیسے دوڑتے رہے اور یہ کہاں آ کے تم پھنسے، حالانکہ میں نے ہدایت کے سگنل جگہ جگہ لگا رکھے تھے، تم نے کسی سگنل پہ توجہ نہیں دی، پوری زندگی ایسی گزار دی۔ اور افسوس کا اظہار کیا سورہ یاسین شریف میں، یا حسرتن علی العباد، افسوس بندو تم پر، یہ تم کیا کر کے آئے، کیا میں نے تمہیں بنایا تھا اور کیا تم عمل کر کے آئے۔ اصل چیز یہ ہے، مشرک اپنے رب کو نہیں پہچانتا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہیں ویلیو ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ شرک ہی نہ کرے، کوئی چیز اس کو زمین اور آسمان میں ایسی نہ دکھائی دے جو مجبور محض نہ ہو، کسی مالک کے، کسی آقا کے کنٹرول میں نہ ہو، لیکن اس طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ اس کے لیے کسی خاص علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو انٹلیکٹ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہوا وہ ایکول ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اس انٹلیکٹ کو استعمال کرے تو اس کو وہی جواب ملے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا کہ اب یہ ہونا چاہیے۔ رزلٹ میری پوری تحقیق کا یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات حنیفا وما انا من المشرکین، میں سبمٹ ہو گیا، پوری توجہات کے ساتھ میں سبمٹ ہوتا ہوں اس کو جس کو وہ زمین اور آسمان کا خالق اور وہ ایک اکیلا ہے، اور میں کبھی اس کے ساتھ کسی بھی شے کو ایسوشیٹ کروں گا ہی نہیں۔ رزلٹ اسی وقت آئے گا جب تھوڑا سا عقل کا استعمال کیا جائے، اور میں نے یہ دیکھا، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، دل بھی دکھتا ہے کہ ایک ہی سیکٹر ہے جس میں انسانیت عقل کا استعمال نہیں کرتی، باقی تمام سیکٹر میں عقل کا استعمال ہوتا ہے، ہر سیکٹر میں ترقی ہو رہی ہے، ایک سیکٹر کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ سیکٹر ہے دین، ریلیجین۔ بیشتر لوگ اسی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں جس ڈگر پہ انہوں نے اپنے خاندان کو اور جو سسٹم کو پایا اسی پر چلتے رہتے ہیں، کوئی فریشلی سوچنے کو تیار نہیں ہے، یہ پرٹیکولر اس آئٹم میں۔ باقی کسی آئٹم میں الفینا علیہ آبانا بالکل نہیں ہے، کوئی یہ اس بات کو نہیں لائے گا کہ ہمارے باپ دادا تو بیل بنڈی میں یا گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے، ہم لیموزین میں بیٹھے ہیں، بھائی ہم نے باپ دادا کی پیروی نہیں کی، ورنہ اونٹ اور گدھوں پہ اب تک بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن دین میں باپ دادا کی پیروی، اول کان آباہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ دادا کو کسی چیز کی عقل نہ ہو اور ہدایت نہ ہو تو بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ یہ ایک سیکٹر پوری انسانیت کا
دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ خالی اور کورا رہ گیا۔ درد اتنا ہوتا ہے کہ جب شرک موجود ہے، توحید کے اندر ہی ہو یا توحید کے باہر ہو، توحید بھی کرپٹ ہے۔ اگر وہ اصلی توحید جو اللہ کی کتاب کے سوا کہیں سے نہیں آ سکتی اگر آدمی کے مد نظر ہو تو پھر جا کے اس کا چانس لگے گا کہ جنت کی لائن میں کھڑا رہے۔ اب جا کے دیکھا جائے گا کہ حقوق العباد ادا کیا نہیں کیا، اور حقوق اللہ جس کو ہم فرائض میں لے سکتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ توحید نہیں ہے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ توحید لایا ہے یا شرک کی گندگی کے ساتھ آیا ہے، اور یہ شرک کی گندگی جو انسانیت کو کس درجے گراتی ہے۔ ایک ایسی مخلوق جو اشرف المخلوقات کہی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بہت تکریم کی، بہت ڈگنیفائی کیا میں نے آدم کی اولاد کو۔ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر ڈالا؟ قرآن شریف کو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہر تیسری آیت دلیل توحید پر ہے، ہر تیسری آیت رد شرک پر ہے۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں تھا کہ ایک جملے میں بیان کر دیا جاتا کہ ایک اللہ کو مانو۔ اتنی آیتیں صرف اسی لیے ہیں کہ انسان کا دماغ چلا کر رزلٹ حاصل کرے، اور اس تمام دلائل اس کو اتنے زیادہ دیے گئے ہیں توحید کے، اس کے باوجود، یہ کتاب رہنے کے باوجود، دیگر کتابوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیں گم ہو گئیں، تبدیل ہو گئیں، اوریجنل زبان میں نہیں ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں ہم اور آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتے، اوریجنل کلام موجود تھا، پھر شرک کی گندگی، لا حول ولا قوت۔ اور اتنی ڈینجرس چیز ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ سائنائڈ سے زیادہ سریع الاثر اور خطرناک زہر ہے شرک۔ اس پر توجہ ہونی چاہیے تھی انسانیت کی، وہ نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، شرک کیا، اللہ نے اپنی جنت اس پہ حرام کر دی۔ اب اللہ کسی پہ کوئی چیز حرام کر دے، کوئی اس کو حلال کر سکے گا؟ وہ لائن میں ہی لگنے کا موقع نہیں ملے گا، اعمال کا کتنا بھی بڑا ذخیرہ ہو، شرک پہلے دیکھا جائے گا۔ اب بتائے یہاں اپنے تعارف میں کہ ساری ثنا اور حمد اس کی جو آسمانوں اور زمین کا کریٹر ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، ظلمات ہمیشہ قرآن شریف میں پلورل آتا ہے، اور نور ایک، نور سنگل آتا ہے۔ النور صرف ایک ہے، باقی ظلمات ہی ظلمات ہیں۔ جو کمپیوٹر لینگویج میں بہت جلدی سمجھا جا سکتا ہے کہ 1 اور پھر 0 0 0، ساری چیزیں زیرو۔ اسی میں کلمے میں بھی لا الہ، کوئی معبود ہی نہیں ہے، اگر ہے اور ہو سکتا ہے تو الا اللہ۔ توجہ نہیں رہی انسانیت کی، اس لیے کہ اللہ کے کلام کو کھویا ہے۔ اللہ کے کلام سے لوگ نہیں ملتے جو اللہ کے کلام سے ایمان لائے ہوں۔ رسمن یا جہاں پیدا ہوئے یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس پر بکٹر چلے جا رہے ہیں، ری چیک کراس چیک کوئی نہیں کرتا۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، تم اپنے آپ پہ تو غور کرو، کائے سے تم کو بنایا گیا؟ آج چاند پر اور مریخ اور مارس پر تم کمندیں ڈال رہے ہو، لیکن تم کو بنایا کیا، کہاں سے ہوں؟ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ انسان کو بار بار متوجہ کیا اللہ نے کہ اپنی اصلیت کو پہچانے، اپنی ابتدا کو پہچانے کہ کس چیز سے میں بنایا گیا ہوں۔ سارے گھمنڈ اس کے دور ہو جائیں گے۔ چیزوں کو سائز میں کٹ کرتے رہنا پڑتا ہے، چیزیں پھول جاتی ہیں۔ انسانیت کو کٹ ٹو سائز بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا، کبھی مٹی سے کا مثال دی، کبھی نطفے کی مثال دی، کبھی اور مثال دی کہ ہم تھے کیا، اور پھر اس کی بہت ساری جگہ اور بھی ڈیٹیل لیا ہوا ہے۔ لیکن سورۃ المومنون 23 نمبر کی سورت میں جو سیکوینس ملتی ہے وہ اتنی زیادہ سائنٹیفک ہے کہ آج موجودہ دنیا میں جنین کا جو معاملہ ہوتا ہے اور انسان کی تخلیق جو نطفے کے بعد شروع ہوتی ہے، نطفے سے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو پوری سیکوینس میں ایک جگہ کر دیا۔ انسانیت حیران ہے کہ 1400 سال پہلے یہ سائنسی حقائق ہی تھے، اور اس نے اس کو نازل کیا تھا جو خود سائنس کو بھی جس نے بنایا ہے۔ سائنس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی کہ جو نیچر نے یا خدا نے یا کوئی بھی نام رکھ لیں، اصل میں مذہبی لوگوں نے مذہب کو اس درجے بدنام کیا ہے کہ آج عقل مند آدمی، دانشور آدمی، سائنٹسٹ مذہب کی بات سن کے بھڑک اٹھتا ہے۔
ہاں وہ مانے گا، نیچر مانے گا، اس کو مدر نیچر کہے، کچھ بھی کہیں، سپر آرڈر کہہ لیں، ہمیں کوئی دقت نہیں، کیونکہ ہمیں رب نے منع نہیں کیا کہ کوئی بھی نام کسی فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، سارے پیارے پیارے نام اسی کے، کوئی اگر نیچر کہتا ہے ہمیں قبول ہے، لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ نیچر صرف ایک آرڈر کے تحت ہی چل رہا ہے، ایک ہی اس کا سسٹم ہے، پھر قبول کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ وہ ذات ہی ہماری رب ہے کہ جس نے مٹی سے یہ پیدا کر دیا، آسمانوں پہ کمند اپنے سیاروں میں کمند لگانے والے کو پیدا کر دیا، لیکن ایک چیز کو یاد دلایا کہ یاد رکھنا تمہاری ایک اجل ہے۔ یہ بڑا صاف ہے، انسان کس درجے مجبور ہے، کبھی سوچا ہے اس نے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، انسانوں تمہاری تقدیر میں نے موت لکھ دی ہے، تم مجھے تھکا نہیں سکو گے۔ خود اپنے حال پہ غور کرے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ خود اس کی عمر بھی اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کا بچپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا آیا، کیا وہ اس طاقت کو دوبارہ جنریٹ کر سکتا ہے اپنے اندر جو جوانی میں تھی؟ بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کالے کتنے بھی کرتے رہیے سفید ہوتے ہی رہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کی۔ پھر فرمایا کہ جیسے تمہاری ایک اجل پرسنل اجل ہے، ایسی اس کائنات کی بھی ایک اجل ہے، تم شک کیوں کرتے ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہی the God الالہ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور وہ تمہارے سارے بھید بھی جانے، تمہیں اوپنلی بھی جانے، اور تم کو اس درجے جانے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 50 نمبر کی سورۃ القاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کو ڈھونڈنے کہیں جانا پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم ہیں جس نے انسان کی تخلیق کی، اور اس کے نفس میں، اس کے جی میں آنے والے وسوسے یا خواہشات کو بھی میں جانتا ہوں، اور اس کی رگے گردن سے قریب ہوں۔ اتنا قریب اللہ تعالیٰ ہوں، کسی وسیلے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ جس شخص جو ذات بالکل سامنے ہی موجود ہو، اس کو کیا ٹیلی فون لگایا جائے گا؟ دماغ سے باہر کی چیز ہے، شرک واقعی دماغ سے باہر کی چیز ہے، پھر بھی چلے جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا تو غور کرے انسان ان چیزوں کے اوپر میں کہ میں اس کے بھید بھی جانتا ہوں، اس کے اسرار بھی جانتا ہوں، اور عالم بذات الصدور ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں۔ اس کے انٹلیکٹ میں، جو صدور کا ترجمہ میں انٹلیکٹ کر رہا ہوں، اس کے سینے میں یا اس کے انٹلیکٹ میں جو گڑبڑ مچی رہتی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اتنا پاورفل رب، ڈر نہیں لگتا کسی اور کے سامنے یہ سر جھک جائے؟ لا حول ولا قوت۔ وما تأتيهم من آیۃ من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، ان کے سامنے بے شمار نشانیاں ہیں ہماری، اور جو بھی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض ہی کرتے، اگنور کر جاتے ہیں۔ بارش کا قطرہ ہو، سورج کی دھوپ ہو، موسم کی تبدیلی ہو، ہمارے اپنے جسم کی تبدیلیاں ہوں، سب میں نشانی موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز مجھے نہیں دکھائی دی جس میں اللہ کی نشانی نہ ہو، لیکن اللہ بصیرت کی آنکھ دے دیں کہ پتہ لگ جائے، خالق کو انسان مخلوق کو دیکھ کر پہچان لیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی حق پیش کیا، فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، جب بھی پیش کیا گیا حق ان کے سامنے، عجیب انسانیت ہے کہ اس کا انکار کرتے رہی، لیکن اس انکار کے انجام کے انفارمیشن تو ملیں گے انہیں کہ جس چیز کو ما کانوا بہ یستہزئون لائٹلی لیا تھا، اس کا انجام سامنے آئے گا۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا اتنا بھی غور نہیں کیا، آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنے زمانوں کو ہم نے چلتا کر دیا، ہلاک کر ڈالا، ان کو زمین میں جو اسٹیبلشمنٹ ہم نے دیا تھا،
तमकीनत जो अता की थी वो तो तुमको भी वैसी तमकीनत नहीं अता की। जरा देखें तो सही उन आसार को, उन खंडरात को, उन सिस्टम्स को। ये हमारे मुल्क में तो इतने खंडरात हैं कि आप 5-50 किलोमीटर चले जाइए, कोई ना कोई आपको निशानी मिलेगी। सवाल ये है कि इनकी आबादी कहाँ गई? मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, रोम के स्टेडियम्स हैं, मिस्र के अहराम हैं। हिंदुस्तान में इतने आसार पड़े हुए हैं अलग अलग तहजीबों के, अलग अलग मज़ाहिब के। कहाँ गए ये लोग? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के बाद लोग कहाँ हैं? अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, हमने उनके गुनाहों की पादाश में उनको हलाक कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद दूसरे जमाने खड़े किए। ये देख रहे हैं हम, जमाने आ रहे हैं, जमाने जा रहे हैं। इस मुल्क में भी जमाने थे, कभी अशोक का दौर था, कभी मुगलों का दौर था, कभी अंग्रेजों का दौर था। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमको मैं वॉच कर रहा हूँ कि तुम अमल कौन से कर रहे हो। और हम ये समझ रहे हैं कि फैसले कुदरत के बदल गए। नो एंड नेवर। असल चीज़ ये है कि अल्लाह का कलाम अगर पहुँच जाए तो वही फैसले लागू होंगे जो होना चाहिए। अल्लाह का कलाम नहीं पहुँच रहा है, मेरा अपना कलाम पहुँच रहा है। मेरे कलाम से कोई वादे अल्लाह ताला के नहीं हैं। अल्लाह का वादा है अपने पैगाम से, अपने किताब से। अब इंसानियत की कैफियत बताई गई कि दावत उसको दी गई अक्ल पर, रीजनिंग पर, लॉजिक पर। मगर होता यह है कि अक्ल दीन में ही इस्तेमाल नहीं की जाती और फिर ये हाल बनते हैं कि रब ताला फरमाते हैं वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन फलमसूह बिअयदीहिम फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। अभी सवाल किया जा रहा है कि आप पर वही आती है, हमें नहीं मालूम कैसे आती है, क्या आती है। कुछ भी फरमाइशें की है इस दुनिया ने। आज का दौर तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा दौर दिखाई देता है दावत के लिए। मैं अर्ज़ करूं, हमें बड़ी खुशी हासिल होती है इससे कि आज का वो दौर ही नहीं जो अंबिया का दौर था। नबियों के फरुद्दू अयदीहम फी अफ़वाहिहिम, जबरदस्ती रसूलों के मुंह बंद किए गए, उनको काम नहीं करने दिया गया, उनकी तौहीन की गई, उनको पत्थर मारे गए, उन पर फप्तियां कसी गई, सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन एक ही काम करते थे। हमने काम बहुत खोल दिए, वो एक काम नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। और उनका काम यह था कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो मैंने नाजिल किया है आप पर वो इंसानियत तक बलाग होना चाहिए, इसका पहुंचना चाहिए कलाम। और अगर ये पहुंच गया तो फरमाते बलाग व हल युहलिकु इल्लल कौमुल फासिकून। बलाग एक बार हो जाए तो क्या फासिक कौम को हलाक नहीं किया जाएगा? कैसे समझ लिया? फिरौन के वक्त पावरफुल था, आज के जो मौजूदा फिरौन है पावर क्या कम है अल्लाह का उनके सामने? लेकिन ये फिरौन दंदना रहे हैं आज के। क्यों दंदना रहे हैं? अल्लाह का कलाम नहीं गया। हमारा पूरा इस्लाम जा रहा है, नो डाउट। चैनल्स खुले हुए हैं, टीवी के इंटरनेट पे 2-2 हज़ार साइट हैं इस्लाम की। कितने अफराद, कितने अदारे दीन को फैला रहे हैं। दीन कहाँ फैल रहा है, समझ से बाहर है। अल्लाह का कलाम जहाँ से गायब होगा तो बचेगा क्या? सूरह अकाफ की आखिरी आयत है, जाके देख लीजिए। बलाग होना चाहिए, तमाम फासिकीन को वो हलाक कर सकता है। तो अब जिसने अक्ल से ईमान की दावत को नहीं कबूल की और फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हुए, इनके साथ फरिश्ते क्यों नहीं, इनके पास खजाना क्यों नहीं, ये अल्लाह के रसूल हैं, फिर ये हालत क्यों है, ये हम जैसे आदमी क्यों दिखाई देते हैं? भाई ये तो कोई चैप्टर ही नहीं है, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। किसी नबी ने कोई दावा इस तरह का किया नहीं है। हर एक ने कहा है कि तुम्हारे फायदे के लिए मेरे पास मेरे रब का कलाम है जो तुम्हारे लिए नाजिल हुआ और वो ये है। उसको सुनने को भी तैयार नहीं। कान में उंगलियां ठूस ली कौमों ने, नबियों और रसूलों के मुंह बंद करने की कोशिश की। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह दौर ही नहीं है, वो दौर गुजर चुका। आज जो आज़ादी मिली हुई है ये मतलूब आज़ादी थी कुरान शरीफ की, जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया कि पॉजिटिवली मुस्बत अंदाज में हम हुकूक लेकर गए। हुकूक मांगने की चीज़ नहीं है। पूरे कुरान शरीफ में एक आयत आपको नहीं मिलेगी कि हुकूक मांगा जाए, और सैकड़ों आयत मिलेगी हुकूक अदा किए जाएं।
پڑوسیوں کے حق ادا کرو، والدین کے حق ادا کرو، بیوی بچوں کے حق ادا کرو، ان کے حق ادا کرو، ان کے حق ادا کرو، ہمارا حق کوئی نہیں دے رہا ہے۔ پھر نعرے اتنے پیارے پیارے لگتے ہیں، ہم ہمارا حق مانگتے ہیں، کوئی بھیک نہیں مانگتے۔ حق مانگنا ہی بھیک ہے۔ حق کس سے مانگنا چاہیے پتہ ہے؟ حق تو دیتے رہنا، پورا قرآن شریف اس بات کا گواہ ہے کہ ایک آیت نہیں ملے گی کہ حقوق کی مانگ کی جائے۔ تم سب کو دے کر میرے پاس چلے آؤ، جس نے تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیے میں اس کو کمپنسیٹ کروں گا قیامت میں۔ لیکن ہمیں اس قیامت کا بھروسہ نہیں، اس حساب کتاب کا بھروسہ نہیں، ہمیں یہ بھروسہ نہیں کہ کیا واقعی میرا رب میرے غصب کیے ہوئے حقوق دے گا۔ آج ساری دنیا ایک فلسفی پہ چل رہی ہے، حق مانگے جائیں، اور قرآن شریف نیا ہی ایک آئیڈیا دیتا ہے، حق دیتے چلے جا، اپنے دامن کو قرض سے بچا لے، تیرے جتنے ڈوبے ہوں گے وہ میں تجھے کمپنسیٹ کروں گا، اور ایسے کمپنسیٹ کروں گا کہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ کوئی لمٹ لیس ادا کرنے والے ہیں اللہ، لیکن ہم فرمائشی پروگرام میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی حق کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو بس یہ کہ اللہ کا کلام پہنچا دینا، اور پھر انسانیت کو پوری آزادی، اس آزادی کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن مطلوب یہ ہے کہ انسان کو پوری کی پوری آزادی دی جائے، چوائس دی جائے، مذہب بائی برتھ نہ ہو، مذہب بائی چوائس ہو۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پر ہم ایسی لکھی لکھائی کتاب جو صفحات میں درج ہو اس کو بھی اتار دیتے، ہاتھوں سے اس کو چھونے کے بعد میں بھی یہ کہتے تو کوئی جادو ہے۔ اس لیے کہ جب عقل کی بنیاد کے اوپر میں قبول نہیں کیا گیا تو اب یہاں سے معجزات وغیرہ بھی ورک نہیں کریں گے اس درجے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فصل بنی اسرائیل جاءہم، کتنے معجزات دیے، 9 معجزات دیے موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون مان گیا، معجزوں کی فرمائش کرتا رہا، معجزے آتے رہے، ایمان نصیب میں نہیں آیا، اس لیے کہ ایمان کی دعوت معجزوں پر نہیں ٹکی ہے۔ معجزے تو سیل لگانے آتے ہیں کہ اب یہ مان نہیں رہا تو اس کو فائنل ایک چیز دکھا دی جائے تاکہ یہ مجبور ہو کے اس کو مان لے، اس کے بعد بھی نہیں مانا گیا، اور اکثر و بیشتر نہیں مانا گیا۔ حضرت یونس کی قوم کو چھوڑ کر کوئی قوم ایسی نہیں دکھائی دیتی جو معجزوں کو دیکھ کر ایمان لائی ہو، اور پھر وہی حال ہوتا ہے فرعونوں کا وقت کے۔ اب بشرطے کہ اس آزادی کا استعمال کر کے اللہ کے کلام کو ہم سامنے لائیں۔ وقالو لولا انزل علیہ ملک، یہ فرشتوں کی ان کی باتیں کرتے ہیں، جب یہ اللہ کے رسول ہی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں؟ فرمایا رب تعالیٰ نے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، فرشتے اتارتا تو وہیں معاملہ نپٹ جاتا، تو پھر کوئی مہلت تھوڑی ملنے والی تھی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ، ان کے ساتھ اگر کوئی فرشتہ بھی اتارتا تو اس کو شکل و صورت تو انسانوں کی ہی دی جانی تھی، اور ان کا شک پھر بھی قائم رہتا، اس لیے کہ عقل پر نہیں مانا، اب معجزے پر نہیں مانے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی تمام رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن مذاق جو اڑایا تھا اور ان کی وارننگز کو لائٹلی لیا تھا، آخر وہ وارننگز بھی ورک کر کے رہی۔ اللہ کرے کہ ہم ان آیات بینات سے سبق حاصل کریں کہ توحید کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہو کہ شرک کتنا بھیانک ہے، اور پھر یہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کوئی لیبورٹری میں جانے کی ضرورت نہیں اس کے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں 34 نمبر کی صورت میں 9 نمبر کی آیت میں افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، اتنا نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ آنکھ کے سامنے جتنا پیس آف لینڈ زمین تم کو دکھائی دیتی اور جتنا آسمان کا حصہ تمہیں دکھائی دیتا ہے، اس پہ ہی غور کر لو تو اپنے رب کو پہچان لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی معرفت ہمیں عنایت کر دیجئے، اللہ آپ کی توحید ہمارے دل میں ایسی جاگوزی ہو کہ شرک بالکل شرک کی کوئی ملاوٹ ہم کو چلے نہیں، یا اللہ شرک سے اباہیت ہو ہمیں، اور توحید کا ہمیں وہ ڈوز پلا دیجئے کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔